السلام دعا کر لا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کچھ ہے ایک ہی. چلو ٹھیک ہے. کچھ بول کے اسٹارٹ ہے جو میرا جو ٹیمپو میں تھوڑا کی بول رہا ہوں میری سمجھ نہیں آ رہی. تو بولنا نہیں بیٹھے ہیں مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں کیا بولنا. بس بہت دن ہو گئے ہیں کچھ ٹیبل ٹاک جو ہے وہ نہیں کی. میں نے کہا چلیں ٹھنڈ بہت ہے اور اس لیے بھی کوئی موڈ ویسا نہیں بنتا. کوئی واک کا موڈ, ابھی واک کا پہلے پلان کیا, پھر باہر میں نے دیکھا جا کے تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور گلوز پہن کے بھی میں اب تو میں گھر میں گھومنا پڑتا ہے مجھے. گھر میں حالانکہ چل رہی ہے ہیٹ بھی اسٹل مطلب رات کو ہاتھ فریز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا چلو کوئی نہ کوئی کسی ٹاپک پہ بات کریں. اور خاص اہم ایشو, اہم چیز تو یہی ہے کہ جو کل سارا دن انتظار کیا کہ شام کو جو ہے وہ اس کی اسپیچ آنی ہے ٹرمپ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو وہ جو سن کے چھینک آنے لگی ہے. لیکن چلو یہ ٹرمپ کے نام سے یقین کریں چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. الرجی نہیں ہوتی جیسے بندے کو, اس کا نام لیا اور ادھر الرجی ہو جاتی بندے کو. تو وہ سارا دن کل اس کا انتظار کیا کہ کوئی بڑی کام کی تقریر ہوگی, بڑا پتہ نہیں کیا بولے گا. تو یہ ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارے ہوئے انسان کے جو کامنٹس ہیں, ہارے ہوئے انسان کی جو باڈی لینگویج ہے, اس کی جو زبان, اس کا کوئی بھی اس کا انگ اس کا جو ہے نا وہ ڈسٹرب تھا کل جو بات چیت میں. کوئی ایتھینٹک بات اس کے پاس سے نہیں پتہ چل رہی. کوئی تقریر کرنے کے لیے اسپیچ اپنی قوم کو جب آپ اسپیچ دے رہے ہو تو قوم بھی آپ کی اتنی بیوقوف نہیں ہے. اگر یہ امریکن اتنے بیوقوف ہوتے تو آج اتنی سپر طاقت کیسے بنے ہوئے ہوتے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں, تو اس کو آپ دوبارہ سے اس کی تقریر کو سن لیں. کسی پوائنٹ پہ بھی آپ کو اس کی کوئی چیز بھی اس نے کلیئر کوئی نہیں کی. کسی چیز کو اس نے میں یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے ہم کو اس میں اب بھیج دیں گے, ابھی کچھ اور دن چلے گئے وہ کرا کے چلو جی. پوری دنیا ویٹ کر رہی تھی. ہمارے گھر میں تو زید گھر سے ہی نہیں نکل رہا کہ وہ دیکھنی ہے. اور یقین کریں کہ یہ کسی نے صحیح تجزیہ کیا, بولا یہ جنگ کے ساتھ ساتھ یہ ٹرمپ یا اس کے اور ارد گرد کے لوگ, چلو میں اب زیادہ اس میں کسی کا نام تو نہیں لیتا, دنیا کو سب کو پتہ ہے, اس کی فیملی بھی اس بزنس میں ہے, اسٹاکس میں اور اس میں کرپٹو میں ہر جگہ. تو لیکن اس نے یعنی جو ایکسپرٹ ہے اس نے کیا کہا, بولا آپ یہ غور کریں کہ یہ جیسے پلان کے ساتھ نہیں, یہ تقریر کر رہی ٹھاڑ کر کے مارکیٹ نیچے, اور اس کے بعد ایک کامنٹ پھر تقریر کو کوئی بات کی, کوئی بیان دیا, تو اس کے بعد وہ اوپر کہتے ہیں یہ اسی کے لوگ, اسی کے بندے سیل اینڈ بائی کر رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ اس کو بیچا. اس کے بعد اس نے اس کے جنگ کے لیے اس کی تقریر کی, مارکیٹ نیچے گر گئی. پھر اس کے بعد تھوڑی سی پازیٹیو بات کرے گا کہ شاید جنگ ختم ہو جائے تو پھر مارکیٹ اوپر. تو بولا اسی میں یہ لوگ بلینس یہ لوگ بنا رہے ہیں, اس کے ارد گرد کے لوگ, اور یہ خود کون سا کوئی کام ہے, خود بھی وہی چیز ہے یہ اس کا اپنا بھی. تو بات کرنے کا سارا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھائے آپ نے ایک اننیسیسرلی ایک جو ہے وہ یعنی جنگ کو اسٹارٹ کیا, پوری دنیا کو مصیبت ڈال دی. اب اس کا سلوشن دکھائیں نا. یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم اسٹون اس میں ایرا میں بھیج دیں گے آپ کو, ہم وہ کر دیں گے. یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. یہ اس میں کون سی کوئی بڑی بات آپ کر رہے ہو. آپ بات کرو, لاجک کے ساتھ بات کرو کہ اگر یہ ہم کریں گے اور ایسے کریں گے. آپ نے بس ایک اپنی طاقت کے زور پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بہت بڑا پہلوان ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی لاٹھی بھی ایسی ہوتی ہے, کبھی کبھی وہ ایسا گرتا ہے تو جو کمزور بندے کا ذرا سا داؤ کے ساتھ ہی وہ منہ کے بل آتا ہے. تو اس کا جو پہلی بات تو کہ یہ جو خاص طور پہ امریکن سارے ایروگنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ان کے تمام سدود زیادہ تر تو تکبر نظر آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے تھے. ان کے بات سے انداز سے ان کو پتہ چلتا کہ یہ کوئی کسی ڈیسنٹ کنٹری, کسی اچھے ملک کا یہ سربراہ ہے اور یہ پاورفل ہے اور اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی. تو اس کا انداز بھی بولنے کا وہی ہوتا ہے. تو جو ہوتا ہے, اب ہمارے پنجابی میں بڑی ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ اس کا پتہ دیتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے اور کس قبیلے سے اور کس سے تعلق ہے. اس کی زبان, اس کا انداز, ہر آدمی کی اگر آپ بے عزتی کرو تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس میں آپ کا بڑا نام ہو رہا ہے, یا آپ کو بڑا لوگ جو ہے وہ پسند کریں گے, یا آپ کو لوگ اوپر بٹھائیں گے. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بے عزتی پوری دنیا سے خود کروا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے لیے وہ آپ کو میٹر نہیں کرتا تو پھر کوئی بات نہیں, بولے جاؤ جس کو مرضی جو دے لیں.
और दूसरी बात ये है कि देखें, कुछ कमेंट्स में भी मैंने देखा कि आप लोग इसके ऊपर बात कर, भाई हमने जंग लड़नी है या हमने कोई जंग के बारे में जाके बात करनी, आप अपने घरों में जो बैठे हुए हैं ना, जो ये मशवरे दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आके अपना चैनल बना के उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? दे गालियाँ जरा अमेरिका को भी और दे उसको भी और दे मिडल ईस्ट को, यूएई को, उसको। तो हम उन लोगों में से नहीं हैं। जंग की फेवर में तो देखें कोई भी नहीं होता है, दुनिया का कोई इंसान भी नहीं, किसी मजहब पे किसी पे कोई इसकी फेवर में नहीं होगा कि जंग हो और लोग बेचारे फिर उसमें वही बात है कि बेगुनाह तो मरते ही मरते हैं, बाकी जो आगे के लोग होते हैं वो बल्कि कम है, बेगुनाह ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, इसके लिए तो दो राय है ही नहीं कि ये इसके हक में कोई भी नहीं होता। लेकिन अब हमसे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम बैठ के मतलब यहाँ से वो ईरान का जो है कौमी तराना जिसको कहते हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, या अमेरिका का एंथम जो है वो उसको हम पढ़ना शुरू, हम क्या करें? मतलब है हम वो लोग हैं यहाँ के, ख़ास तौर पे अगर मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात जिसको उर्दू में कहते हैं, कंसर्न्स हमारे कह लें, हमें जो शिकायतें कह लें, वो बहुत सारी हैं और बहुत से लोगों से है। लेकिन इसका मतलब है कि मैं यहाँ बैठ के अपने मुल्क उसके लिए बात शुरू कर दूँ, कल वो मुझे एयरपोर्ट पे अंदर ना मुल्क में ना घुसा। हमारे मुल्क में जो चल रहा सब दुनिया को पता है। ठीक है, मैं ऐसी दिल तो बहुत करता है कुछ बोलने को करने को, लेकिन आप बुज़दिल समझ लें या इस चीज़ को यूँ समझ लें कि हमारी फैमिली जो है जैसे हम बटी हुई है, कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, वो फिर यहाँ बैठे हुए जो मर्जी करते रहें। फिर इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो फलाना एक्ट, ये एक्ट, उस एक्ट, बंदा एयरपोर्ट पे उतरे, उधर से आपका हाथ पकड़े और कर दें आपको गायब, आप क्या करेंगे? तो हमने अपनी फैमिली को भी देखना है। और जहाँ तक फिर वही बात आती है कि कहते हैं ना, ईमान का जो सबसे लोअर और निचला दर्जा ये कि एक गलत काम है तो उसको गलत तो कहें ना। गलत हम बिल्कुल कहेंगे, हमारे मुल्क में अपने में भी बहुत गलत हो रहा जो कुछ भी हो रहा, दूसरे कंट्रियों का भी वो भी हम कहेंगे गलत हो रहा जो हो रहा, यूएई के लिए भी कहेंगे भी वो भी गलत हो रहा जो हो रहा। और ईरान के लिए हम इस वक्त इस पॉइंट पे हम बिल्कुल ये लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते कि ईरान ने गलत किया। ये ईरान तो 50 साल से और फिर वही बात है, मैं मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि लोग समझे कि ये फिर वही लफ्ज़ आ जाएगा। हमारे पाकिस्तान में तो 2 मिनट में जेब से उन्होंने काटने, ये शिया है तो ये सुन्नी है तो ये बरेलवी है, ये मुसलमान, सिर्फ मुसलमान के लिए इसकी सेंस में बात हो रही है। हम ये कहते हैं एक बंदे के ऊपर अगर पूरी दुनिया बेगुनाह किसी के ऊपर वो आके चढ़ दौड़े और उसके ऊपर अटैक शुरू कर दे, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दें, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम ये तो कह सकते हैं कि यार ये गलत ज्यादती कर रहे हैं ईरान के साथ। तो ईरान असल में तो वो तो है विक्टिम, और आज से 47, 48, 50 साल हो गए जब से वो ना जो सही बात है कम से कम वो तो हम करेंगे। हम इस पॉइंट पे यही समझते हैं कि ईरान इससे बड़ा वाक़या दुनिया की शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि उसकी जो देखें पहले जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद कानून रूल भी था कि किसी भी मुल्क का हेड ऑफ जो स्टेट होता है, कंट्री का जो सरबराह है या सदर प्रेसिडेंट, इनको आप लोगों ने अटैक नहीं, क्योंकि अगर उनको आप मारेंगे तो फिर आप बातचीत किन से करेंगे किसी भी मुल्क के किसी के लिए भी। तो अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, जैसे इजराइल या अमेरिका ने दोनों ने मिलकर, कि आपने एक मुल्क की जो क़यादत है, जो ऊपर जो उसको रूल कर रहे हैं, अब उनसे अगर कंप्लेन शिकायत है तो जैसे दुनिया में पहले आप करते रहो रिजीम चेंज का, आप लोगों के लिए तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता रहा, करो रिजीम चेंज उस तरीके से करो। लेकिन ये चेंज कौन सी कहलाएगी? आप कहो कि हम रजीम को मार दें ऊपर वाली को तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे। आपको ये पता है कि ये एक मुसल्लमा जिसको उसूल कहते हैं, ये वो है कि अगर आप ऊपर वाले जिनको आप समझते हो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मारेंगे तो नीचे वाले उनसे भी ज़्यादा बढ़ के वो आगे आएंगे, सिर्फ इस बिना पे कि वो कहेंगे कि हमारे ऊपर वाली की आदत को हमारे वो लोग थे उनको आपने कैसे मारा, तो नीचे वाले और हार्ड लाइनर के तौर पे वो आएंगे। अब जो कि हो रहा है हो रहा है और मैं तो बिल्कुल साथ हूं इसी तरह। तो ये जो इस तरह क़यादत को मार, ये एक नया ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया। उसके साथ भी हमें बड़ा वो दुख है, हमें बड़ी उसकी अफसोस है कि भाई उनकी ऊपर की क़यादत, उनके ऊपर के जनरल सब सारे आप टारगेट कर करके आप वो करते जाए, सिर्फ इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी की बेस पे और उसकी बेस पे। और फिर दूसरी, आप टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी कर लें, फिर वही बात है कि वो गद्दार
ہر ملک میں ہر دور میں ہر جگہ پہ رہے ہیں. چاہے ہمارے پاکستان کے ہمارے ملک میں غدار نہیں ہے، چاہے ایران جتنا مرضی اچھا ملک ہے، جتنے مرضی اچھی لڑائی وہ لڑ بھی رہا یا لڑا بھی ہے، اس میں غدار نہیں ہے. چاہے وہ کوئی بھی یورپین کنٹری، کسی ہر ملک کے اندر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہو نہ، وہ طریقے میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو غدار تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اب ان کی قیادت کو، ایرانی قیادت کو مارنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو خواب آ گیا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سارے غداروں کا کام ہے. کہ اس میں اب میں پھر یہاں یہ کہتا ہوں، ایک مسلمہ اصول ہے اس کا، انصاف کا، کہتے ہیں کہ 99 گناہ گار جو ہے وہ بھلے بچ جائیں، کہ ان کو وٹنس نہیں تھی، پراپر شہادت نہیں تھی، وہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، اس کو بے شک چھوڑ دیا آپ نے. چاہے جیسے ہمارے پاکستان کے فون کال کے اوپر نہیں اس نے بندہ مار دو، فون آ گیا، نہیں کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے اتنے ماشاء اللہ دنیا میں ٹاپ کلاس پہ اس معاملات میں، فون آیا بس چھوڑ دو. چلو وہ گناہ گار ہیں، ان کو چھڑوا دیا. کہتے ہیں یہ اتنا غلط نہیں ہے، جو اصول ہے جو مسلمہ وہ یہ 99 بندے تو آپ نے ایسے گناہ گاروں کو چھڑوا لیا، لیکن ایک بندہ اگر وہ گناہ گار نہیں ہے، اس نے مرڈر کیا نہیں ہے، آپ نے ایسے حالات بنا کے اس کو ٹانگ دیا کہ نہیں اسی کے ذمہ ڈال کے ٹانگ دو. بولے بھی اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ خاص طور پہ میں اپنے بھی ہیں مسلم بھی وہ بات کر رہا ہوں، اور یہ جسٹس کے سسٹم کے مطابق بھی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی بے گناہ بیچارے کو اس کی موت نہیں ہونی چاہیے خام خواہ کی. تو یہ جنگ میں پھر وہی آپ کہیں گے کہ بھی اگر اسرائیل میں، تو اسرائیل تو جو کر رہا وہ تو پہلے سال تو بچپن سے اتنے یہ بڈھے ہو گئے، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. اسرائیل تو اپنا وہ کر کے، اسرائیل یعنی یو ایس دونوں ایک ہی چیز کہہ لیں، سپورٹ یو ایس کرتا، تو اس کی بنا پہ اس نے تو جو ظلم زیادتی کی وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے یعنی غزہ، فلسطین اور دوسری. لیکن دوسرا مین چیز یہ ہے کہ اگر اس کا تو ہمیں تھا، لیکن اب اگر کوئی کہے، ایک دو میں کمنٹس میں لوگوں کو دیکھا کہ آپ ایران کی تو مذمت نہیں کرتے یا فلانے کنٹری کو تو نہیں کرتے، وہ بے گناہ کو جو مار رہا، وہ انہوں نے تو اب جواب میں اب گو کہ وہ بھی غلط ہے. بے گناہ چاہے وہ اسرائیلی ہو، چاہے وہ امریکن ہو، چاہے یو ای کا ہو، اس کا سعودیہ کا ہو، بے گناہ بندہ تو بیچارہ اس میں نہیں نا ماننا. جو گناہ گار ہیں یا فرنٹ مورچے پہ جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ لڑو، ان کو مارو. لیکن ایک گھر میں بیٹھا ہوا سو رہا تھک کر کے آپ نے بم مارا، میزائل مارا. تو اگر ایسا ہے ایران کے ان حملوں میں اگر کوئی اسرائیلی بھی مر رہا ہے تو ہم اس کے لیے بھی وہ کہیں گے، ہم تو اس کو ایز اے اسرائیلی ایک انسان اس کو وہ کنسیڈر کر کے ہم یہ کہیں گے کہ غلط مرا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر وہ مر رہا تو وہ اس کی ریٹیلیشن میں کہ انہوں نے وہ ایران کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ان کے کتنے بچوں کو جو آپ سوچیں، جو کنٹری کا مستقبل تھا، 187 صرف بچیاں لڑکیاں ہی بیچاری ایسے مار دیں انہوں نے جیسے کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے ان کے لیے. اور پھر ڈینائی کر رہے ہیں، اور پھر وہ بس مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب تو وہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کب مارا، یہ کیسے ہوا. خیر بات ساری کرنے کی جو اس کا کنکلوژن سارا یہ ہے کہ یہ سارے کامنٹس کرنے والے لوگ جو ہیں، جو ہم کو بھی انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ بول نہیں رہے ہو، اس کو نہیں بولے، بھی آپ بولو، آپ اپنا جاؤ چینل بناؤ. اگر زیادہ تر مجھے اکاؤنٹ سے نام سے پتہ لگتا ہے ہمارے موسٹلی پاکستانی بھائی، جو پاکستانی بچے جو اتنے وہ اپنا اکاؤنٹ کھولے اور کھول کے ذرا بولے تو صحیح کہ اپنی حکومت کے خلاف بولے. اب یہ بھی میں سنتا ہوں کہ آپ کبھی اس گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول رہے ہو، اور ہمارے جو لوگ ہیں کرتے دھرتے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف نہیں بول رہے. بھائی میں اب اس ایج میں نہیں ہوں، اس اسٹیج میں نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنا ان کے خلاف میں بولوں. کنسرن مجھے بہت ہیں، دل سے برا کہتے ہیں، اپنے گروپ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ غلط ہے تو غلط، لیکن بس کیا کر سکتے ہیں. جنہوں نے کرنا ہے وہ کرے، جو اب پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ینگ یوتھ ہے، جنہوں جو کرنا چاہیں کریں. ہمیں کیوں آپ اس عمر میں ہم کو کیوں دھکا دے رہے ہیں کہ آپ انکل جو ہے آپ اس کو نہیں کہتے ہیں، آپ اس کو نہیں کہتے، یعنی آپ مقصد وہی کہنے کا کہ بھئی گورنمنٹ کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کرتے. وہ جتنی ہوتی ہے وہ اتنی میں جہاں موقع ہوتا ہے میں کرنے والی ہوتی اتنی کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے کہ میں کوئی گالی گلوچ کسی کو کرنا شروع کر دوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی ہے یا میں کسی بھی پارٹی کا ہوں. لیکن اس میں پولیٹکس اس حد تک تو یہ گالی گلوچ تک تو بات نہیں آنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کچھ لوگ ہیں جن کو میں بالکل ناپسند کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ یا میں ان سے ملنا ہی کم کر دیا یا میں ان سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں، اس لیے
کہ وہ حق کو حق کہنے کے لیے جو تیار نہیں ہوتے ہیں. میں کم سے کم جو حق بات ہے, جو صحیح بات ہے, سمپلی آپ سب باتوں کو چھوڑ دیں. کوئی شخص, میں زیادہ پولیٹیکلی کوئی اتنی ڈیپ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے, کیا انصاف پاکستان میں صحیح ہو رہا, عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ صحیح کام کر رہی ہے. کرپشن جس کو ہم کرتے رہے پہلے ساری عمر, چھوٹے سے بڑے ہو گئے کرپشن, تو کیا یہ کرپشن پہلے سے کئی گنا زیادہ نہیں ہو گئی؟ ملک کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے ملو کے سب نے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ بات اب پاکستان کی طرف چلی گئی. ہم تو اس پرٹیکولرلی اس جنگ کے لیے ہم نے فون اس کے کیا تھا کہ بھی اللہ, ہم دعا پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ بات جلد سے جلد ختم ہو. جہاں تک وہ ایک دن میں نے ایک ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کو بات کی تھی, یاد ہے یو اے کا, اس کو میں آج بھی یہ کہتا ہوں. ایک شخص نے کہا کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یو اے کی حمایت کرو؟ اور بھائی حمایت کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں اپنی اور اپنی فیملی کی حمایت کر رہا ہوں, میں کسی کنٹری کی حمایت نہیں کر رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 3-4 سال 5, یہ بھی اللہ کی دیکھیں بہتری ہوتی ہے, آپ اپنی طرف سے عقل مندی کرتے ہو. ہم 5 سال سے اس کوشش میں, 4 سال سے لگے ہوئے ہیں. یو اے میں جاتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی وہاں چھوٹا موٹا, پھر وہی بات ہے کوئی ہمیں یہ بھی نہ کوئی سمجھ لے کہ ایسے بینک بھرے پڑے ہیں یا گھر میں ہمارے پیسے کوئی دبے ہوئے. انہوں نے کہا کوئی یہاں ہی سے کچھ آگے پیچھے پیسوں کو کر کے جو گھر ہیں ان میں سے جس طرح بھی ہم نے ارینج کرنا وہ ہمارا مسئلہ. لیکن ہم ایک گھر یا ایک اپارٹمنٹ, ایک چھوٹا ویلا, کوئی دبئی, ابو ظبی, یہ 2-3 شہر یہ بڑے آپ کو پتا, شارجہ ہو گیا, ابو ظبی ہو گیا, اور یہ دبئی میں زیادہ تر بچوں کا سب کا یہ تھا فوکس کہ وہاں. تو یہ ایکسپلور کرتے ہوئے ہم نے ان کی جب قیمتیں جب دیکھتے تھے, یقین کریں پھر ڈر جاتے تھے, اچھا چلو پھر دیکھیں گے, پھر ڈرتے. دیکھو اللہ نے یہ ہم کو ڈیسیجن لینے نہیں دیا, 4 سال 5 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں, اور اب یہ پوزیشن آ گئی. اس میں شک کوئی نہیں کہ بے شک انہوں نے یو اے نے بین لگایا ہوا ہے. میرا اپنا حمزل بھی ہے, اس سے بھی بات کرو تو اس نے بھی بتایا وہ کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنانی, نہ وہ کبھی بھیجتا ہے. ایون زیادہ ہم واٹس ایپ پہ یا اس پہ بھی کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں. ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں, نارملائز ہو جائیں. لیکن اس جنگ کے جو اثرات اس کے اوپر ہو گئے ہیں, خاص طور پہ یو اے کے اوپر, جتنی بھی یہ 7 اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر جو حالات ہو گئے ہیں. کل میں, اب یہ بھی اچھا نہیں ہے اس کنٹری کے لیے کہ میں اتنی وہ بات کروں, کہ یوں کہہ لیں کہ گھروں کی جو پرائسز ہیں بہت نیچے آ گئی ہیں. ہمیں یعنی ہمیں فیملی ممبر ہی کہہ لیں, ہمیں آپس میں اندر کی یہ خبر ہمیں پتہ ہے, ہمارے کوئی تھے جنہوں نے اس سے بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ مارکیٹیں کتنی نیچے آ گئیں. 1-2 ویڈیو میرے سامنے آئی, وہ بندے نے کہا کہ بہت مارکیٹ نیچے ہے. کتنی نیچے ہے, چلو اس کو میں نہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں کہ یہ آدھی ہو گئی ہیں تو 60% گر گئی, 70, ایسا نہیں, لیکن بہت زیادہ مارکیٹ گری ہے. تو اگر مارکیٹ گری ہے, اب میں یہ ان کو گھر کو ابھی بھی کنوینس یہ کر رہا ہوں, گھر والوں کو, بچوں سے بات ہوتی ہے, آس پاس سے ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو جو 4 سال سے ہم کام کر رہے تھے اللہ نے وہ ہونے نہیں دیا. تو اب بھی دیکھیں دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی, ملک کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتے, وہ پھر اگر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں, تو یہ سائیکل پوری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے. لیکن اگر ہم اس ڈر سے ہم کہیں نہیں یو اے میں تو ہم نے, یا اگر کوئی بتائے کہ اگر یو اے میڈل ایسٹ کی اگر آپ بات کریں, اگر یو اے نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ کوئی ایسی پراپرٹی لے کے رکھنی, مجھے بتائیں کون سا کنٹری ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ بحرین ہو گیا, کویت ہو گیا, عمان ہو گیا, اردن ہو گیا, لبنان ہو گیا, شام, لیبیا, کون سا ایسا کنٹری ہے جہاں یہی ایک یو اے ہی تھا جو پوری دنیا میں جس کا نام بنا. انہوں نے بڑی اس کے اوپر محنت کی, اور اس کے اوپر وہ اس حد تک اس وقت ہر بندہ دنیا کا بھاگا چلا جا رہا تھا. ہم بھی انہی میں سے, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی انہی میں سے. تو بھی دبئی اسی ایریے میں کوئی گھر لے کے ایک اپنی لائف کو وہاں ایک مڈ پوائنٹ پہ ہو جائے گی. آتے جاتے میں کبھی بچے وہاں آ گئے, کبھی ہم پاکستان سے وہاں آ گئے, تو قریب بھی پڑے گا اس قسم کی چیزیں. تو میرا اب بھی اینڈ اس بات کا یہی ہے کہ آپ لوگ اس پہ نظر رکھیں. انشاءاللہ یہ جنگ بہرحال ختم ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات, یو اے کی اکانومی ایرا وغیرہ ہاؤسنگ جتنی مرضی گر گئی ہو, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوبارہ اٹھے گی نہیں. انشاءاللہ یہ دوبارہ یہ اٹھے گی بھی. ہم ایران کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ لوگ آپس میں سب مل کے رہیں. گو کہ پچھلے دنوں ایران کے کچھ اسٹیٹمنٹ ہیں, انہوں نے کہا جی ہم کسی بھی مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, خاص طور پہ اس نے سعودیہ کو پیغام بھیجا. تو اس کو تو اگر یہ آپس میں مل کے رہیں, کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو, تو یہ مارکیٹ یہاں کی سب کی اٹھے گی.
اور اس میں پھر گھوم پھر کے وہ UAE آتا ہے، ابو ظبی میں لے لیں، شارجہ میں کر لیں، یا جہاں عجمان اور بھی بہت سارے سٹیز ہم نے جو ہیں، راس الخیمہ بھی میرا خیال اسی میں ہے یا سعودیہ میں، چلو ایسے کئی سارے شہروں کی طرف ہم نے ایکسپلور پہلے بھی کیا، اور اب بھی ذہن میں ہے، اللہ نے کوئی ایسے کچھ سیونگ 2 پیسے ہاتھ میں کیے تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ سون یہ وار بند ہو تو ہم پھر ایکسپلور کے لیے کوئی جائے اور جا کے وہاں، کیونکہ اب یہ اللہ قدرت کی طرف، ہماری کوئی خواہش تو نہیں تھی کہ یہاں جنگ ہو جائے اور مارکیٹیں گر جائیں، لیکن اگر گری ہیں تو یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم کوئی چھوٹا موٹی وہاں پھر وہی کہیں گے UAE کے اندر ہی ایسی لے کے، اور تاکہ ہمیں آنے جانے میں پاکستان سے اور یہاں سے ایک مڈ پوائنٹ ہو جائے ہمارا۔ تو باقی ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، ایران کے لیے سر فہرست کہ وہ اس وقت وکٹم ایران ہے، اس کے لیے بھی، اور اس نے جو ریٹیلیشن میں جو بھی کی اس کی جسٹیفیکیشن اپنی ہے، کوئی اس کو ایگری کرے نہ کرے۔ میں نے ایک دن مثال دی، ایک یہاں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات ڈسکس ہو رہی تھی، میں نے اسامہ سے کہا، میں نے کہا ایک بندہ ہمارے گھر سے یہاں سے نکلے اور اس نے پڑوسی کے گھر کے دروازے بھی توڑے اور اس سے شیشے توڑ کے آ گئے اور اس کی تباہی اندر مچا مچو کو ان کو کوٹ مار کے، اور اس کے بعد وہ آ کے پھر وہ میرے ہی گھر میں واپس گھسا ہو، اور انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے نوٹ کیا، تو میں نے کہا وہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ پولیس کو یہ بتائے گا کہ اس گھر سے بندہ ہے، اس نے مجھے مارا، اور اگر پولیس بھی ان میرے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر اسی موقع میں ہوں گے کہ جب ان کو موقع ملے گا وہ میرے گھر کو ادھر ہی حملہ کریں گے، وہ کہیں گے چونکہ ہمارے گھر پہ جس نے آ کے اٹیک کیا وہ اسی گھر سے نکلا، تو وہ ہمارے گھر میں ہی گھسیں گے نا، ہمارے گھر میں ماریں گے نا۔ تو ایران کی سچویشن اس وقت یہی ہے کہ وہ جب مڈل ایسٹ جب بیسز ہیں، یہ آج کے نہیں، سال سے بنے ہوئے ہیں US کے، اب وہاں سے اگر جہاز اڑتا ہے اس کا اور بمباری یہاں سے کر کے واپس ادھر اڑتا، تب وہ کہتا ہمارے لیے وہ پارٹ جو ہے وہ USA ہے، ہم اس کو یہ سعودیہ کا وہ سمجھ کے نہیں مار رہے ہیں، ہم UAE کا اس کو سمجھ کے نہیں مار رہے ہیں، دبئی کا وہ سمجھ کے نہیں مار، ہمارے لیے وہ ٹکڑا USA کا ہے، اور USA سے ہماری جنگ چل رہی ہے امریکہ سے، تو اس کے جو بھی جہاں اس کا گھر ہوگا، جہاں اس کی جگہ ہوگی، ہم اس کے اوپر لڑائی کریں گے، جس بنا پہ یہ ان کنٹریوں کے اوپر وہ کہتا آپ ان کو روک دو، یہاں سے فلائی نہ کرنے، تو اڈے دیے بھی ہوئے ہیں لیکن یہاں سے یہ اجازت نہ دو کہ اڑیں اور ہم پر بمباری کریں، تو ایران ان کے اوپر حملے نہیں کرے گا۔ تو اس قسم کی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں پھر وہی بات ہے، ایکسپرٹ کو آپ لوگ سنیں، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن افسوس ضرور ہے اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا ہل کے رہ گئی، اور میں تو کچھ زیادہ ہلنے لگ گیا، کیونکہ اس کے اثرات میرے پہ بھی بہت ہوئے ہیں کہ مجھے انہوں نے افراتفری میں بلا لیا، اب میں رات کو سارے ہلتا رہتا ہوں، ہاتھ میرے فریز رہتے ہیں، رات کو باہر نکل نہیں سکتا ہوں، ابھی بھی جیکٹ پہنی ہوئی، دوسری جیکٹ وہ رکھی ہوئی ہے، تو دنیا کے ساتھ ساتھ میں تو خود بڑا ہل گیا۔ یقین کریں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا ٹارگیٹ تھا مئی کے مہینے میں واپس آنے کا، یہ نہیں کہ میں نے آنا نہیں، مئی میں آتا ذرا اور موسم اچھا ہوتا، چلو اللہ کرے وقت نکل جائے گا، ابھی تھوڑی بہتری ہو رہی ہے، موسم تھوڑا سا سنو تو کم سے کم چلی گئی ہے، نہیں آج بھی 16-18 ڈگری ہے، اٹس ناٹ مائنس میں، اب نہیں ہے، 2 ہفتے سے مائنس میں نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو چلو اب پھر وہ لوگ کہیں گے انکل نے جو شروع کی تو آنٹی کو بولنے نہیں دیا، کچھ اپنے کوئی کامنٹس، کلوزنگ کامنٹس کچھ تو دو گی نا؟ اللہ حافظ، کلوزنگ کامنٹ۔ تو پھر ساتھ آ کے بیٹھنے کا فائدہ اس کا کیا ہے؟ کچھ منہ سے زبان، ویسے میرے اوپر تو زبان بہت چلتی ہے، فون کے اوپر نہیں چلتی، تمہاری ویڈیو کے اوپر یہ بال اوپر سم تھوڑا اور دوپٹہ آگے کرو، نظر آ رہے بال، ہاں گھونگھٹ بھی کٹ کے بیٹھے اس طرح کر کے، بولو یا بند کروں؟ بس میں نے کیا کہنا ہے، بس ہو گئی میری، پھر میں خام کا ساتھ بٹھایا، پھر فائدہ کیا؟ آپ نے بٹھایا زبردستی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ کچھ یار کچھ بول دے یار، کچھ واٹ کیا بھی تمہارے اپنے ویوز تو دے دو کم سے کم، شارٹ 1 منٹ کے، چل 1 منٹ دیتا ہوں، میں تو کچھ 1 منٹ دیتا ہوں، اس کے اندر بولو۔ ہو گیا 1 منٹ بس، میرا کچھ نہیں ویوز، میں کیا پالیٹکس میں اتنا کچھ، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ دنیا کی اس کے اوپر آپ کی جو تھوڑی بہت تو نظر ہونی چاہیے۔ اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے، اللہ آسانی کرے ایران کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پورے جہاں جہاں مشکلیں آ رہی ہیں مسلمانوں میں، پھر وہی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں کریں، باقیوں کے لیے نہ کریں۔ نہیں سب کے لیے ہو، لیکن اس وقت تو مسلمان ہی پھنسے ہوئے زیادہ تر، نہیں تیری تمہاری بات جو میرے گلے میں پھنس گئی۔ چلیں اوکے، اللہ آسانیاں کے لیے سب کی بات کرو، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، نہیں سب کی بات کر رہی ہوں، لیکن ابھی جو مین ٹارگٹ ہے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، تو انہیں کی بات کریں گے نا۔
اور اس میں مسلمان کے ساتھ ساتھ سبھی لوگ سفر کر رہے ہیں. تمہیں یہ پتا ہے کہ ان مڈل ایسٹ کنٹریوں میں انڈین کتنے ہیں؟ بنگلہ دیش چلو مسلمان کنٹری ہے، سری لنکن کتنے، تمام ان کنٹریوں سے جو لوگ بیچارے جاب کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. آپ یہ سوچیں ہم یہ کہیں کہ صرف مسلمانوں پہ اللہ رحم کرے اور مسلمانوں کو اس سے بجائے، لیکن یہ جو دوسرے ہیں یہ ایک عام انسان ہے بیچارے، اپنے جمع پونجی بیچ کے لے کے ویزے ورک پہ اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں. ہر قسم کے ہر لوگ ہیں وہاں. دیکھیں اگر یہ بیچاروں کو وہاں سے نکلنا پڑ جائے کسی بھی ریزن سے، کدھر جائیں گے وہ؟ اگر وہاں وہ جا کے بیچارے اپنے ملک میں کیا کمائیں گے؟ ہم اپنی مثال دیں، ہم کیا اس لائق ہیں کہ ابھی پاکستان میں جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. کچھ نہیں کر سکتا. جو ملک سے بندہ نکلا باہر جا کے اس نے کام کیا تو وہ اتنا اس کا یوز ٹو ہوتا ہے کہ اس کو پاکستان کے سسٹم میں، انڈیا کے سسٹم میں، بنگلہ دیش میں وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے. ہاں پیسہ بہت بنایا ہوا، کچھ چیز اپنا جا کے کھول لے، کاروبار کرنا چاہے کر لے، چلو جو بھی ہے، لیکن مشکل ہے. تو یہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت مشکل بنی ہوئی ہے. یہ جو دیکھیں یہاں ہوتے ہوئے یہ پورے کینیڈین اب کیا ریٹ پرسوں $1.82، یعنی $1.30-32 تھا ٹوٹل جب سے جنگ شروع ہوئی. کل $1.82 کے اوپر کل ہم نے گیس فل کرائی پرسوں. تو آپ یہ دیکھیں اب اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، یہ فیکٹ بیچارے دوسرے جو بھی لوگ ہیں وہ لے رہے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں. وہ 2 پیسے جو آسانی سے وہ مہینہ نکالنا تھا اب وہ اور ان کے گلے میں آ گیا. تو سوال صرف اس کا نہیں، سب کمیونٹی کے لیے اللہ پوری دنیا کے لیے رحم کرے، آسانی کرے، اور اس جنگ ونگ کے خاتمے سے ہٹ کے ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں اپنی کوشش کرے، ترقی کرے، بدماشی کوئی نہ کرے. بس ہوتا ہے نا کہ محلے کا جو بدماش. تو اب یو ایس کے بھی لوگ بڑے اب سینسیبل ہیں. دیکھیں لوگوں نے یہ کوئی کر کے دکھایا ہمارا اس قسم کا پروٹیسٹ، اور یہ ہمارے پاکستان ہے عظیم ملک ہے ہمارا پیارا پاکستان، اس کے اندر اس قسم کا پروٹیسٹ حکومت کے خلاف ذرا نکل کے دکھاؤ. وہاں میڈیا یقین کریں ننگی گالیاں، اب انگریزی کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہمارے وہاں کے اس کے حساب سے ہم تو کہتے ہیں یہ ایسی گالی کیسے دے سکتا گالی دیں، لیکن وہ ان کے لیے ایک نارمل لینگویج کا ہوتا ہے. تو وہ نارمل لینگویج میں اتنی ان کو ذلیل اور اتنی گالیاں اس گورنمنٹ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور جیو کو، عام لوگ جو ہیں وہ بھی تنگ ہیں. ایسے ہی وہ ان کے ایکیوز کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، غلط کیا، یہ غلط کیا. لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے ہیں. کیا کسی کو گرفتار کیا؟ کیا انہوں نے پکڑے جیلوں میں ڈالا؟ کیا انہوں نے لاٹھی چارج کیا یا گولیاں چلائیں؟ لیکن ہمارے ملک میں فریڈم آف اسپیچ وہ یہ بس اب نام ہی رہ گیا. ان کنٹریوں میں پھر بھی ہے. اتنے لاکھوں لوگ نکلے ہیں، انہوں نے بڑا اس کا پریشر تھا جو یہ ٹرمپ نے کل اسپیچ کی، جو کہ یوز لیس تھی. اس سے اچھی یقین کریں اسپیچ میں کر لیتا ہوں. بس چھوڑ دے جائیں ان کے بیچاروں کو. تو انشاءاللہ چلے دوسری کوئی ویڈیو میں ابھی ملیں گے. اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں، تم بھی ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس وار کو جلد سے جلد ختم کرے اور دنیا میں امن قائم کرے، اور ہر ملک اپنے اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے اپنا کام کرے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.